جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوشا مارکیٹنگ، اور جیسے کہ آلریڈی پہلے بتایا کہ یوشا مارکیٹنگ کے 3 ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہیں، اور ریئل اسٹیٹ، بلڈرز اینڈ انویسٹمنٹ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یوشا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جو آج کی ڈسکشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کے 3 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، ان کا بہت شکریہ، کافی دیر سے ان کی کافی جو انفارمیشن ہے اس سے آپ لوگ سارے، میرے سارے ویورز جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اب اس کی جو لاسٹ ہے ڈیفینیٹلی ہمارے اس آج کی ڈسکشن جو کہ انہی ایریاز کے ریوالو کر رہی ہے ریئل اسٹیٹ، بلڈرز اینڈ انویسٹمنٹ کے اندر، اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب سے، اور اس بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کیا ہے اور اسمارٹ سٹیز کیا ہیں۔ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے اندر ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹس کے بارے میں، اور اسمارٹ سٹیز کے اندر ہم ڈیفینیٹلی سسٹینیبل کنسٹرکشن کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بیٹھنے کا، اور ٹائم دینے کا۔ سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ٹائم دیا، اور اس سے پہلے بھی جو جتنے ایریاز تھے اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی، تو اب ڈیفینیٹلی ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو اینڈ اسمارٹ سٹیز، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اور ناظرین کو اس بارے میں بتائیں کہ کیا ہیں یہ ساری چیزیں، انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کیا ہیں، اور پورٹ فولیوز کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسمارٹ سٹی سے شروع کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی وہ اسمارٹ سٹی نہیں جو ایک ایڈ چل رہی تھی، صحیح ہے۔ سٹی کی ایک بڑی ایک بریف سی ڈیفینیشن ہے۔ سٹی ہوتا کیا ہے، اسمارٹ تو بعد میں آئیں گے۔ وہ پاکستان کا معذرت کے ساتھ کوئی ایسا سٹی نہیں ہے جو سٹی کی ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہو۔ اچھا، سٹیز کے کچھ ڈیفائن کیا گیا، سٹی کیا ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھی بک ہے، بعد میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا، آپ اس پہ ڈیبیٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ لازمی کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ سٹی کیا ہوتا ہے؟ سٹی کا پہلا ہی جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ گروتھ آف انجن ہے، انجن آف گروتھ۔ اب گروتھ سے مراد کیا لیتے ہیں کہ دیہات میں اور شہر میں فرق کیا تھا پہلے دور میں، جب لوگ کہتے تھے یار یہ شہر جا رہا ہے تو ترقی کرے گا۔ وہ ترقی کس چیز کی کرتا تھا؟ وہ آتا تھا یہاں انڈسٹری ہوتی تھی، مارکیٹس ہوتی تھیں، جاب اپرچونیٹیز ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اور اس کو ملتی تھیں تو ترقی کرتا تھا۔ دیہات میں یہ چیزیں نہیں تھی ہوتی۔ دیہات میں ایک ایگریکلچر بیس سسٹم ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیہات امریکہ میں بھی جائیں تو وہاں صرف ایگریکلچر ملے گا۔ اب میں پیرس میں بھی جاتا تھا، دیہات میں آگے جا کے نکلا ہوں تو وہ ویسے ہی دیہات تھے جیسے ہمارے ہیں۔ وہاں میں کھیتوں میں بھی گیا ہوں، میں نے، آپ دیکھیں تو میں نے وہاں تھوڑے سے ویلاگ بھی کیے ہیں کہ دیکھیں ان کا جو گندم کا سٹا اتنا بڑا کیوں ہے، اس پہ تھوڑی سی باتیں بھی کی لوگوں سے۔ تو جو شہر ہے اس میں لیونگ ہوتی ہے، لیونگ کا مطلب ہے زندگی ہوتی ہے۔ زندگی کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ دوسری ہوتی ہے واکیبلٹی، کہ آپ نے جو چیز لینی ہے یا یوز کرنی ہے وہ پیدل چل کے لے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ پاکستان میں آئے کسی شہر میں؟ پہلے تو پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، میں یہی کہنے لگا تھا، ایک تو ٹرینڈ نہیں ہے، اور پھر پیدل چلیں۔ کیپٹل میں رہتے ہیں ہم، اور کیپٹل میں رہتے ہوئے کئی جگہ پہ فٹ پاتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ انہوں نے جو ظلم کیا، اور کئی جگہ پہ فٹ نمل پاتھ سے ہمیں یہاں سے پیدل چلیں تو مارکیٹ ہے تو I-8 ساتھ ہی ہے، مغل مارکیٹ، وہ 3-4 کلومیٹر درمیان میں اتنی وہ ہے، ٹریفک ہے، تو ہم گزریں گے کہاں سے؟ ایسے ہی ہے۔ اور پھر کوئی واکیبلٹی بھی تو ہے ہی نہیں۔ مارکیٹ پیدل چلنے والوں کی جو تو رائٹس ہی نہیں ہے۔ مراکز بنائے گئے تھے، یہ جو اسمارٹ سٹی بنایا گیا تھا اسلام آباد، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ مرکز، پھر سب مرکز بنائے گئے۔ وہ یہ تھا کہ واکیبلٹی پہ ہر چیز اویلیبل ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اب جو سب مرکز ہیں اس میں ساری ریل، آپ جائیں تو انہوں نے ریل اسٹیٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر گاڑیوں کے شو روم کھلے ہوئے ہیں۔ وہاں کیا کھلنا چاہیے تھا؟ دودھ کی دکان، دہی کی دکان، حجام کی دکان، کلیئر، موبائل شاپ، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سب وہاں اویلیبل ہوتی۔ پر ہیں بھی کچھ سب مرکز کے اندر، یہ صرف اسلام آباد ہے، تھوڑا سا اسلام آباد کی بات کرنا، بالکل، باقی تھوڑا پنڈی چلے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گا یہ کام، کیونکہ ہم نے سٹیز کو سٹیز بننے نہیں دیا۔ پھر جو انکلوسیوٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہے سٹیز میں۔ انکلوسیوٹی کیسے کہ آپ دنیا کا ہر بندہ رہ رہا ہو۔ کراچی کو دیکھ لیں، کراچی اس لحاظ سے انکلوسیو تھا تھوڑا بہت،
کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا کہیں کا ہو, پھر اس میں زیادہ ڈفرینسز نہ ہو پرائسز میں, مطلب افورڈیبلٹی کا بھی ہو نا. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں آپ دیکھیں اسلام آباد کی میں یہ جو انکلوسیوٹی کا ورڈ ہے یہ ختم ہو گیا ہے. F6 F7 میں کوئی مڈل کلاس رہ نہیں سکتا, ایف سیکٹر پورے میں نہیں رہ سکتا, جی سیکٹر میں نہیں رہ سکتا, ای سیکٹر میں نہیں رہ سکتا. بچتا تو اس کے لیے آئی ہے, آئی بھی 8 نکال دیں, آئی 9 آئی 10 آ کے بچتا ہے, آئی 11 آئی 12 جس میں کرائم ریٹ اتنے ہیں. تو انکلوسیوٹی بھی نہیں ہے, پھر واکیبلٹی بھی نہیں ہے بالکل کہ ہر چیز آپ کو واکنگ ڈسٹینس پہ ملنی چاہیے. سٹی تو یہ ہوتا ہے, سمارٹ بھی یہی ہوتا ہے. تو پاکستان میں اسلام آباد میں ٹو سم ایکسٹینٹ ہیں چھوٹی موٹی چیزیں تھوڑی سی, ایسا نہیں ہے کہ ہیں. اب آپ خود رہے ہوں گے یو کے میں پیرس میں بھی ہم تھوڑا سا نکلتے تھے ایک سب مارکیٹ, اس میں ہر چیز ہے, کیری فورس ہے, سب کچھ ہے, اسمال ٹاؤنز ہیں, چھوٹا ایک ٹاؤن ہے اپنے, کیش اینڈ کیری کے اتنے کیری فورس کے ہیں, تو آپ دنیا کی ہر چیز وہیں سے لے لیں, گھڑی کا لے سیل سے لے کے اسی محلے میں بالکل. تو آپ کو یہ ٹریفک ٹریولنگ ان چیزوں کے لیے نہیں کرنی پڑتی. سکول بھی اسی محلے والے میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں, یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے. اور وہاں پہ یہی کانسیپٹ ہے, وہ سکول سب سے بہتر ہے جو آپ کے گھر کے قریب ہے, نہیں, اور داخلہ بھی دوسری جگہ نہیں لے سکتے. وجہ کیا ہے, آپ اس کونسل میں رہتے ہیں, ٹریولنگ. صبح صبح یہ جو گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں یہ نہ ہو. اچھا یہ کلچر ہم نے کہاں سے لیا؟ پبلک ٹرانسپورٹ وہاں کی بہت اچھی ہے. نہیں وہ تو جائیں گے تو یوز کریں گے نا, وہ تو صرف امپلائیز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جو صبح صبح دفتروں میں جاتے ہیں. کسی کا کہیں ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ جاب اس کو اسی ٹاؤن میں مل جائے. بالکل. سکول, ہیلتھ, کالج, یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کے گھر کے ارد گرد, بالکل اسی کونسل کے اندر لوکل جی پی آپ کا جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر وہاں پہ آپ کو ملے گا. اچھا یہ اسمارٹ سٹی ہوتا ہے یہ. اچھا ہمارے سٹیز کا یہ ہم نے کہاں سے کنسیپٹ لیا؟ اچھا ہم نے برٹش کو تو فالو کیا, وہاں تو اسمارٹ سٹی ہے, لیکن امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ میں ایک محلے میں رہنے والا وہ ادھر داخلہ لیتا ہے, صبح صبح گاڑیاں جا رہی ہیں, اس لیے امریکن دیکھیں نا صبح صبح بڑا رش ہوتا ہے. لوگ سکول ٹائم میں آپ کو ٹائم نہیں دیں گے ملنے کے لیے, پک اینڈ ڈراپ دونوں میں, بعد میں آپ سے ملیں گے یا پہلے ملیں گے. وجہ کیوں ہے کہ اس میں بہت رش ہوتا ہے, آپ سکول کی گاڑی کو, تو ان کا جو ہے انہوں نے پھر لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ہے امریکہ میں, کاریں. ہم کیونکہ ان کو پراکسی وار کے بعد سیٹو سینٹو کے بعد بہت زیادہ امریکہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, ہم نے اور کچھ نہیں لیا. تو یہ کنسیپٹ کیونکہ ہماری ایلیٹ وہیں جاتی تھی, ان کی ساری ٹریننگز وہیں ہوئی ہیں, ساری پالیسیز وہیں سے آئی ہیں. ایون کہ شوکت عزیز صاحب وہیں سے آئے تھے جنہوں نے آگے یہ سارا سٹرکچر بنایا. تو انہوں نے وہ والے سٹیز یہاں آ کے انٹروڈیوس کروا دیے. حالانکہ ہمارے پہلے سٹیز تھے وہ اسمارٹ سٹی تھے, ملتان, لاہور, کراچی, پشاور, راول پنڈی. پرانے شہر میں جائیں دنیا کی ہر چیز اسی محلے میں ملے گی. ایسے ہی ہے. سکول بھی, مدرسہ بھی, مسجد بھی, حجام بھی, ٹھیک ہے, لوہار بھی, سب کچھ وہیں بیٹھا تھا. لیکن ہم نے اس کو تباہ کر دیا. یہ یورپین سٹائل ہے اسمارٹ سٹی کا. امریکن کا اسمارٹ سٹی کنسیپٹ کچھ بہت بڑا خطہ تھا, آبادی تھوڑی تھی, پیسے بہت زیادہ تھے, فائنینشیل ریسورسز پہ ان کا قبضہ تھا. تو انہوں نے لگژریس گھر بنائے, گاڑیاں یوز کی. کوئی ٹرین نہیں چلتی وہاں, ٹرین یورپ میں چلتی تھی, ہمارے پاس بھی چلتی تھی, ہم نے اس کو فارغ کر دیا, گاڑیوں کے روڈ کر دیے. اب آپ کو گاڑیاں ہی نظر آئیں گی اور کچھ نظر آئے گا. لیکن ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھی, خواہشات ہماری وہی تھیں. تو ہمارے ایک پورا ایک کھچڑی پک کے سامنے آ گئی. پرانے شہر کو دیکھیں, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ یار یہاں گاڑی نہیں آتی ہے. تو گاڑی کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں بھائی, میں نے تو گاڑی لینی ہے. وجہ کیا ہے؟ اسٹیٹس بھی ہے, اسٹیٹس ہے, سمبل ہے اسٹیٹس. تو یہ وہ اسمارٹ سٹیز کا جو کنسیپٹ تھا خود تباہ کیا. ورنہ وہ محلے میں جائیں آپ, بائک پہ رہتے تھے لوگ, سائیکلیں رکھی ہوتی تھی. آج بھی پورے یورپ میں لوگ سائیکل چلاتے ہیں. کہیں تھوڑا سا دور جانا ہو سائیکل پہ جاتے ہیں, ورنہ واکنگ ڈسٹینس پہ دنیا کی ہر چیز ملتی ہے. ادھر واک بھی کرتے ہیں. جی, واک بھی کرتے ہیں. تو یہاں نہیں ملتی واک. پھر گاڑیوں کے آنے سے واکنگ ختم ہو گئی, آپ چل ہی نہیں سکتے جدھر کدھر. فٹ پاتھ پہ گاڑی چڑھی ہوتی ہے, پارکنگ فیس نہیں رکھی. اسمارٹ سٹی کا تو یہ ہوتا ہے کہ پھر گاڑی رکھی تو پارکنگ فیس, کنجیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور پارکنگ فیس ہو. G11 مرکز میں جاتا ہوں تو آپ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے, گاڑیوں پہ گاڑیاں اتنی وہاں پہ. 1000 پر گھنٹے کے حساب رکھیں, کون بھرے گا؟
میں دیکھوں گا پھر کون رکھتا ہے گاڑی, پھر پیدل آئیں گے, پیدل آئیں گے, صحت بھی اچھی صحت ہوگی. بھی اچھی ہوگی. یہ لگژریس جو کلچر ہے یہ امریکہ سے ہم نے لیے, وہ اس طرح کی زندگی, وہ شوگر بھی ان کو سب سے زیادہ ادھر بھی وہ آ گئی. ہاں, اوبیسٹی کا پرابلم امریکہ میں وہاں بہت زیادہ زیادہ ہے, کارڈک پرابلم وہاں زیادہ زیادہ ہے. وہ ہماری طرح اسٹریٹ فوڈ اپنا یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس کو رج کے کھاتے ہیں, ہم نے بھی وہ کلچر, کیونکہ ہماری ٹریننگ اس کے بعد ورلڈ وار کے بعد جب ہم آزاد ملک بنے تو امریکہ کے ساتھ زیادہ لنک ہو گئے, تو وہاں سے ہم نے دوسرا کلچر لیا. ورنہ جو کلونیل کلچر اس میں سٹیز کا کوئی اتنا بڑا خراب ماحول نہیں تھا, نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک. وہ یورپین طرز پہ تھا. آپ یورپین کسی سٹی کو دیکھ, فیصل آباد کو دیکھیں کیسے بنا تھا, گھنٹہ گھر وہیں سے سارے. آپ کسی بھی یورپین سٹی کو دیکھیں ایک گھنٹہ گھر ہوتا ہے وہیں سے. آپ پیرس جائیں تو وہاں ایک گھنٹہ گھر ٹائپ کا ہوگا, وہی اسی سٹی کا مونومنٹ ہے. اسی سے اتنی نکلیں گی ساری. تو اب اسلام آباد کو ہم نے بنایا امریکن طرز پہ, تو اس میں دیکھیں نا کوئی مختلف بنا کے, لیکن یہ بھی اسمارٹ سٹی کچھ تھا. اگر اس میں ٹرین, جیسے یہ I-8 مرکز ٹرین سینٹر کے لیے, ٹرینوں کے لیے تھا, جنکشن تھا, نہیں بنایا گیا. اس میں مارکیٹ کھڑی کر دی آپ نے, ٹرین کو یہاں تک روک کے, بس وہ انٹرنیشنل, یہ تو ود ان سٹی چلنی تھی ٹرین, چلنی چاہیے بھی, ضرورت بھی ہے. I-8 اس کا ایک جنکشن تھا, پورا بنایا گیا تھا, لیکن نہیں انٹروڈیوس کرایا گیا, کیونکہ امریکن دیکھیں امریکہ میں بھی کوئی ٹرین سسٹم اچھا نہیں ہے. 2005-6 کے اندر مجھے یاد ہے کہ برطانیہ کا ٹرین سسٹم اتنا پرانا ہے کہ 100 سال ہو گئے تو اس کی براؤن لائن کو, 100 سال پہلے 2005 میں, یعنی کہ 1905 میں یا 6 میں کدھر بنی تھی, مجھے ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں ہے. اب لیکن دیکھیں وہ اتنا اسٹیبلش, یہ ہوتا ہے اسمارٹ سٹی. جب آپ سٹی میں آتے ہیں تو ان ٹینشنوں سے نکل جاتے ہیں کہ بیمار ہوں گے تو کدھر جائیں گے. وہ دیہات ہوتا ہے کہ بندے کو اٹھائیں گے تو ٹاؤن لے جائیں گے, کوئی چیز خریدنی ہے تو پھر ٹاؤن جائیں گے, کیونکہ وہ تو صرف چند کسانوں کے لیے جو لوگ رہتے ہیں وہاں, وہ اپنی سبزیاں اگاتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں. تو شہر میں ہر چیز اس کو ایٹ ڈور اسٹیپ ملتی ہے, اور پھر اس کی لیونگ ہے پوری چیزیں. پھر انجن آف گروتھ ہوتا ہے, ہر چیز امپلائمنٹ ملتی ہے, انڈسٹری اچھی لگتی ہے. وہ ہم نے لگائی نہیں, ہاؤسنگ اتنی بنا دی, بس وہ ہاؤسنگ ہی رہے گی. اب بندے شہروں میں آ گئے, شہر نہیں بنے, تو پھر وہ جنجال پورا بن گیا. بالکل. تو دوسرا جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہمارا پورشن ہے, جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے, ویسے جو لوگ کہتے ہیں نا ریئل اسٹیٹ میں ریٹرن زیادہ ہے, یہ نہیں ہے ایسا. اگر ریئل سینس میں دیکھا جائے, وہ ان چند لوگوں کو ملتا ہے جو اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. یا پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر کے بس آپ بھول جاؤ, آپ کو کنٹینیو اسٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی, روز جس طرح ایک فیکٹری کو چلاتے ہیں وہ نہیں کرنا پڑ رہا. ہاں, لانگ ٹرم کے اندر 5, 8, 10 سال بعد آپ کہتے ہو کہ میں وہ بتاتا ہوں. ویلیو ریئل اسٹیٹ میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا, جو تھے, جو بڑے بڑے بگ فش تھیں, جو انہوں نے جب کمانے کی کوشش کی تو جنہوں نے ان سے پورشن لیے ہوتے وہ بھی کمائے. ادروائز اگر دیکھیں تو جو ریئل اسٹیٹ ہے, لوگ جس نے مکان اپنا خریدا ہوا 60 میں خریدا تھا, اس بیچارے کو وہ بیچنا چاہے بکتا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بائر اس طرف آتا ہی نہیں ہے. تو بائر کو لگا دیتے ہیں باہر سے پکڑ کے ادھر, جدھر نئی ہاؤسنگ سوسائٹی اوپن ہوتی ہے, ابھی وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی, گھر ہی نہیں بنے. اب دیکھیں ہمارے کافی دوستوں نے D12 سے آگے D14 میں بھی لیے ہوئے ہیں, وہ پنڈی میں کیوں نہیں لیا, ساتھ ہی تو ہے. واکیبلٹی کے اوپر نمل پیدل آ سکتے تھے. سر سید ہے, خیابان جوہر ہے, پھر آگے سیٹلائٹ ٹاؤن کتنا ویل اسٹیبلشڈ ہے, پانی کا مسئلہ نہیں ہے, سیکیورٹی, کیونکہ اس طرف کسی کو آنے نہیں دیا گیا, اس کی ہائپس ہی نہیں کریٹ کی گئی. تو ہمیشہ انویسٹمنٹ کا ایک اصول ہے کہ جب انویسٹمنٹ وہی گرو کرتی ہے جس کی انفارمیشن ہو. اس میں ایک تھیوری ہے انفارمیشن ایسیمیٹرک, اور وہ ٹیسٹ بھی میں نے کی ہے. جس کی بھی انویسٹر انفارمڈ ہوتا ہے یا ان انفارمڈ ہوتا ہے. جو انفارمڈ کرایا گیا انویسٹر کو, وہ تو تھا ان انفارمڈ. جب وہ کرایا گیا تو ان کا کرایا گیا, جو اصل ریئل اسٹیٹ کے تھے ان کی طرف نہیں لایا گیا. آپ نے کبھی سیٹلائٹ ٹاؤن, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو مارکیٹنگ کی انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس میں سے لوگوں کو وہ لے کے آ رہے ہیں. اور پھر ڈس انفارمیشن اتنی پھیلاتے ہیں کہ اتنی ایکڑ کا ہم نے گرین ایریا چھوڑا ہوا ہے, ساتھ بتائیں گے وہ ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, اتنی بڑی گرینڈ مسجد ہے. یہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ بتاتے ہیں. NOC کلیئر ہے, نہیں ہوتا ہے, ویب سائٹ پہ جائیں, وہ CDA کی RDA کی کسی بھی کو ان کا NOC کینسل ہوا,
क्योंकि उसने LOP जो लेआउट प्लान दिया होता है प्लान वो कुछ और होता है, बनाते कुछ और है। लेआउट जो ही अप्रूव होता है कहते हैं शुरू कर देते हैं लीगल अथॉरिटी के साथ अप्रूव्ड हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हम अप्रूव्ड हैं और ये चीज़ें वो तो आपने ठीक है लेआउट में तो दिखाई होती हैं, उसकी आपने वो आर्टिफिशियली चीज़ें बनाई होती हैं वीडियोस बना के करेंगे बिल्कुल। और रियल में तो होती नहीं है। जब वो बेचारा जिस बाहर बैठा है जिसने देख ली कहता यार अच्छी है चीज़ है चलो, जब वो फंस जाता है वो ख़रीद लेता है तो उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के पीछे 5 साल बाद अगर 1 करोड़ 20 होता है, अगर वो स्टॉक मार्केट में वही लगा है तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। और हो रहा है, लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। लेकिन अगेन स्टॉक मार्केट के बारे दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। अगेन देखा जाए एक और पोर्टफोलियो आप बता रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ अर्से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट हाई रही और अब करंट पोजीशन देख लें एज कम्पेयर टू दैट वन, उसमें जो कंपनीज है ना, 1-2 चीज़ें होती हैं वो फिर अलग डिबेट है, अलग डिबेट हो सकती है क्योंकि कैपिटल गेन शायद ना मिल रहा और डिविडेंड उनको प्रॉपर मिल रहा है। यस हाँ, जिन्होंने डिविडेंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी हाँ सारियाँ देती हैं डिविडेंड, क्योंकि गेन शायद अगर ना हो तो डिविडेंड तो मेरा इधर तो डिविडेंड और गेन का तस्वर ही नहीं है, सिर्फ गेन ही है, तो वो गेन आपने लेना है। इसलिए रेजिडेंशियल के अलावा फिर कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए था लोगों को। कमर्शियल की प्राइस इतनी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा वो फिर उस वक्त हो सकता था ये रीट्स बनाते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट होते हैं, वो अपने शेयर बेचते, लोग शेयर खरीदते, वो कमर्शियल पीछे प्रॉपर्टी होती है, उसका तो रेंट आना है लाजमी। अच्छा, ये रीट्स के ऊपर बाहर बहुत काम हुआ है और उसी में तो मैंने तो रिसर्च निकाली थी सर, मैंने पहले भी ऑलरेडी स्टडी किया था और डेफिनेटली रीट्स का है, स्टॉक मार्केट भरी हुई है। यूके मार्केट में जहाँ रीट्स इतनी है आपकी सोच है। यस बिल्कुल। तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं कंपनियां, वो आरिफ हबीब की हैं 2, उसके अलावा नहीं है। तो हैं भी सही तो रजिस्टर्ड नहीं होती, शेयर ही नहीं बेचते। तो मैंने अगर ख़रीदना है जो मुझे परमानेंट इनकम चाहिए, क्योंकि रेजिडेंशियल कमर्शियल मार्केट फ़र्ज़ करें एक टावर बनाया उन्होंने, दुबई प्लाजा ख़रीद लिया, उसमें बड़ा एक टावर बना दिया, उसमें सारे लोग दुकानें किराए पे लेके बैठ जाएंगे, वो एक पैसिव इनकम है जो आएगी और वो किसको जाएगी? शेयर होल्डर को। तो मेरे पास दुकान ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो शेयर ख़रीदने तो कहते हैं, तो मैं वहाँ से शेयर ख़रीद के वहाँ से तो यूँ अर्न करता है। पाकिस्तान में चैनलाइज ही नहीं करने दिया गया, उसके नुकसानात हैं। अब मार्केट फंस गई है, इसको कहते हैं एक बंद गली में, वो एक इसका ग्रीक वर्ड है कल दी सैक कहते हैं उसको ना, कि वो आके आगे और पीछे जा नहीं सकते, आगे दीवार है। तो अब या तो दीवार तोड़ें, वो क्रैश करेगी मार्केट, एक दफ़ा टूटेगी तब होता है। तो उसके इससे बेहतर है कि मार्केट क्रैश कर जाए तो रियलाइज़ करें, बैठें और उसको थोड़ा सा चीज़ों को सेट करेंगे। तो अदरवाइज़ आप देखें FDI नहीं आएगी, दुबई या तुर्की में चली जा रही है, सिंगापुर जा रही है, मलेशिया जा रही है। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ अगर जो कि लास्ट में अगर हम कहेंगे क्या आप समझते हैं, और फ्यूचर, नियर फ्यूचर एंड फॉर फ्यूचर में क्या आप देखते हैं कि इस रियल एस्टेट का क्या है, और थोड़ा सा लाइट सा आप सोल्यूशन के बारे में जो आप समझते हैं कि ये इन्वेस्टर जो है किंग है, और उसको किंग बनाएं, प्रिंस बनाएं, उसकी इज्जत करें। वो जब इज्जत करेंगे उसके लिए मैं बताया ना, जैसे डेवलपर है वो प्लाट उसकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी करेंगे ना। नहीं, वो जैसे वो आए गवर्नमेंट का रोल तो उसको भी तो भागना दौड़ना ना पड़े चीज़ों में। वो सारा दिन अगर हाउसिंग सोसाइटियाँ देखता रहे, प्लाट देखता रहे, मुतमईन नहीं होगा। फिर उसको लीगल जब चीज़ों में जाएगा, पटवारी से लेके तहसीलदार, फिर दुनिया के हर बंदे से उसका टाकरा पड़ेगा। फिर आपको पता है इतना वेग लाज है, मतलब इतनी मतलब इबाहम है उसमें। हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो कवानीन है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से लिए गए, जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर भी है, 2 हैं। स्टेट वाले ने जो बनाई हुई है कोऑपरेटिव है, जो मलिक रियाज है वो प्राइवेट सेक्टर का है। अब हुआ ये है कि ये ज़मीन आपकी नहीं होती है, आपका राइट ही नहीं है, आपके पास सिर्फ, अब जो कहते हैं ना कि फ्लैट में तो आपका होगा, वो ये आपका नहीं होता है, ये हाउसिंग सोसाइटी का है। जैसे अभी पिछले कुछ अर्से पहले ये सिर्फ आपको दिया जाता है यूज 90 साल। हाँ यस, प्रॉब्लम भी था, यही लोग कहते जाएं कोर्ट में, क्योंकि ये उस वक्त मुशर्रफ ने और शौकत अजीज ने बैठ के ऐसे कवानीन बनवा लिए थे न जिनसे मार्केट चल सकती है न रुक सकती है, दरमियान में लटक रही है पेंडुलम की तरह।
تو یہ ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اسٹرکچر پورا, تاکہ وہ انویسٹر آئے تو ایز اے پرنس آئے, پرنسز آئے, اس کو پرنسز کے طور پہ یا پرنس کے طور پہ ڈیل کریں. تو دیکھیں وہ انویسٹ کرے گا جب اس کو یہ سیکیورٹی ہوگی. قانون سازی بھی تبدیل کرنی پڑے گی, جو ویگ ایریاز ہیں یا گرے ایریاز ان کو ختم کرنا اصل پڑے میں گا. صرف لیگل رائٹس جو ہے, رائٹس پراپرٹی رائٹس کے جو قوانین ہیں وہ ٹھیک کرے, باقی گورنمنٹ کچھ نہ کرے, مہربانی کرے لوگوں کے ساتھ. اتنا صرف جو پراپرٹی رائٹس ہیں وہ قوانین ٹھیک کر دے, وہ کلونیل ختم کرے. قبضہ بھی لیگل رائٹ میں مانا جاتا ہے پاکستان میں. تو قبضہ ایک بدماشی ہے. ڈکیتی کو کون, مطلب آپ ڈکیتی کریں تو آپ کو لیگل رائٹ مل جائے, یہ کبھی سنا ہے؟ یہ صرف وہ تھا کلونیل قانون تھا. قبضہ اٹ سیلف ایک ڈکیتی ہے ڈیفینیٹلی, اور کورٹ بھی یہ دیکھتی ہے قبضہ تو ان کا ہے, قبضہ ان کا ہے. اس کا مطلب ڈکیت کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو پھر انویسٹر کیوں آئے گا؟ پلاٹ خرید کے جاتا ہے, واپس آتا ہے کسی کا مکان بنا کر ہے, بنا ہوا. بالکل. تو یہ ڈکیتی کو جب ختم کریں گے تو انویسٹر کا یہ کانفیڈنس, پہلا آپ نے کانفیڈنس لوکل انویسٹر کا بلڈ کرنا ہے. کوئی فارمر نہیں آئے گا, جب لوکل آئے گا لوکل ہی فارمر کو لائے گا. اور لوکل کے یہ مسائل ہیں بیچارے کے, وہ ہوتا نہیں ہے. اس کے کیسز پھر دیوانی کے اتنے قانون بہت پرانے ہیں, 20 سال پہلے تو فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اگر وہ خدا نہ خواستہ کورٹ میں چلا بھی جائے تو ادروائز وہ 2-4 کسی کو پیسے دے کے قبضہ چھڑوا سکتے ادھر, تو پھر 20 سال اس کو لگیں گے. ہاں بالکل. تو یہ والے ایشوز ہیں جس پہ انویسٹر کانفیڈنس بلڈ کریں گے, پھر مارکیٹ کو مارکیٹ بننے دیں گے, پھر چل پڑے گی. نہیں تو یہ روز تو یہی پرابلم ہوگی. پھر کتنے آپ سیکٹر بنا سکیں گے؟ جہلم تو کراس نہیں کریں گے نا, ایک 10 سال بعد جہلم ہی پہنچ جائیں گے نا, تو پھر جہلم سے آگے کدھر جائیں گے؟ اور پاپولیشن گروتھ بھی ہو رہی ہے, اور اربنائزیشن وہ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. پاپولیشن تو گرو کرتی ہے پوری دنیا میں, پوری دنیا میں کرتی ہے, ایسا نہیں ہے. ریسورسز کو پراپرلی اگر پلانڈ شہر ہوں تو نہیں گرو کرتی. اب آپ جہلم سے آگے جا کے جہلم سے ٹکر لے لیں گے, وہ آگے دینا جہلم یہ ایک دوسرے سے ملتے ملتے پھر جی ٹی روڈ اسلام آباد پورا بن جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل. اب اسی جو ہے اس کو تھوڑا سا مینٹین کریں. چلیں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی ڈیٹیل کے اندر آپ نے بتایا. ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی دیکھنے کا, اور انشاءاللہ اسی طرح یوشا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہم فردر بھی کچھ ڈیبیٹس اور ڈسکشنز کریں گے, اور ہم یہ چیز کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ بلڈرز اور جو اسی سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ ہے ان چیزوں کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, اور کیا کچھ اپرچونیٹیز آپ لوگوں کے لیے آ سکتی ہیں. بہت شکریہ دیکھنے کا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.